زریال گہری سرگوشی میں: ارم، میں تو تمہارا لمس چاہتا ہوں، وہ لمس جو رات کے اندھیرے میں تمہیں بے بس کر دے اور مجھے مکمل۔ جب ارم نے وہ پرانا سنسان سا مکان خریدا تو اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا ہر کونا ایک راز سے بھرا ہوا ہے۔ شہر کے بیچ میں واقع یہ مکان اس کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات تھا۔ تنہا زندگی سے تھک کر ارم نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ خود کو بدل دے گی۔ نیا شہر، نیا گھر اور ایک نئی پہچان۔ مکان میں داخل ہوتے اسے ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ یہ سردی موسم کی نہیں تھی، یہ کچھ اور تھی، جیسے ہوا میں کوئی ان دیکھے وجود کی سانسیں بسی ہوں۔ ارم نے گھر کی صفائی شروع کی۔ پرانے کمرے، دھول زدہ فرنیچر اور ایک کمرہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ جب وہ اس کمرے کی چابی ڈھونڈنے لگی تو اسے ایک پرانا مڑا تڑا سا صندوق ملا۔ اس صندوق میں کپڑے، کچھ پرانی کتابیں اور ایک کالے دھاگے میں لپٹا ہوا تعویذ تھا۔ تعویذ کو دیکھتے اسے ایک جھٹکا سا لگا، دل کی دھڑکن جیسے لمحہ بھر کو رک گئی ہو۔ اس تعویذ پر عجیب سی عبارتیں لکھی تھی جنہیں پڑھنا مشکل تھا، لیکن کشش اتنی تھی کہ ارم نے بے اختیار اسے پہن لیا۔ جیسے ہی اس نے تعویذ کو اپنی گردن میں ڈالا، کمرے میں ایک تیز جھونکا آیا، جیسے کسی نے زور سے سانس لی ہو، اور دیوار پر ٹنگی گھڑی نے بغیر کسی وجہ کے 12 بجا دیے، حالانکہ وقت صرف 3 بجے کا تھا۔ اگلی صبح ارم نے محسوس کیا کہ کچھ بدلا ہے۔ اس کی آنکھیں بھاری تھی، جیسے رات بھر کوئی اسے گھورتا رہا ہو۔ آئینے میں جھانکا تو اس کی گردن کے پاس ہلکی سی سرخی تھی، تعویذ کے نشان کی۔ اسے پتہ نہ تھا کہ جس تعویذ کو اس نے ایک سادہ سا دھاگا سمجھ کر پہن لیا ہے، وہ دراصل ایک جن ذات کی ملکیت ہے، اور وہ جن اب آزاد ہو چکا ہے۔ تعویذ پہنے کچھ دن گزر چکے تھے۔ ارم اب اس مکان میں خود کو پہلے سے زیادہ پرسکون محسوس کرنے لگی تھی، یا شاید یہ وہ سکون تھا جو کسی نے اسے محسوس کروایا تھا۔ مگر ایک رات جب وہ کتاب پڑھتے ہوئے سو گئی، اسے عجیب سا خواب آیا۔ خواب میں ایک سایہ تھا، لمبا کالا دھواں سا وجود۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، لیکن چہرہ مکمل چھپا ہوا۔ وہ سایہ اس کے قریب آیا اور ایک گہری سرگوشی جیسی آواز میں بولا، تم نے مجھے آزاد کیا ہے، اب تم میری ہو۔ ارم چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے کی روشنی بند تھی، کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، لیکن دروازہ بند ہونے کے باوجود کسی کی موجودگی کا احساس برقرار تھا۔ اگلی صبح جب وہ واش روم گئی، اس نے آئینے میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سرخ تھی، جیسے رات بھر روتی رہی ہو، اور تعویذ، وہ اب اس کی گردن میں چمک رہا تھا، جیسے کوئی سانس لیتا وجود ہو۔ اسی شام جب وہ پرانی الماری صاف کر رہی تھی، اسے ایک خستہ حال ڈائری ملی۔ اس پر لکھا تھا، جن سعد زریال۔ ڈائری کسی خاتون کی تھی جس نے اس مکان میں برسوں پہلے رہائش رکھی تھی۔ اس کے صفحات میں زریال کا ذکر تھا، ایک جن جو عشق میں مبتلا ہو گیا، اور یہ تعویذ اسی جن کی قید کی کنجی تھی۔ آخری صفحے پر ایک جملہ درج تھا، اگر تعویذ کسی پاکیزہ روح کے گلے میں پڑ جائے تو زریال پھر لوٹتا ہے، مگر اس بار وہ لینے آتا ہے مکمل قبضہ۔ ارم نے ڈائری بند کی اور سنا جیسے کسی نے اس کے پیچھے سرگوشی کی ہو، ارم، یہ وہی آواز تھی جو خواب میں آئی تھی۔ وہ پلٹی، کمرہ خالی تھا، مگر اس کی پرچھائیاں اب 2 تھی۔ اگلی چند راتیں پرسکون تو نہ تھی، مگر ارم اب خوابوں میں اس سائے سے ڈرنے کی بجائے اسے محسوس کرنے لگی تھی۔ ہر خواب میں زریال کا وجود اور قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ اسے تکلیف نہیں دیتا تھا، بس دیکھتا، جیسے صدیوں سے اس کی تلاش میں ہو۔ اس کی سرگوشی میں ایک درد تھا، جیسے وہ تنہا ہو، اور ارم اس کی نجات۔ ایک رات جب ارم بستر پر لیٹی تھی، اس نے اپنی گردن پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا، نرم مگر طاقتور۔ تم ڈرتی کیوں ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا،
یہ آواز اب صرف خوابوں تک محدود نہ تھی۔ اگلے لمحے کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی، آئینے پر دھند آ گئی اور اس پر الفاظ نمودار ہوئے، ارم تم میری ہو۔ اس نے ڈرتے ہوئے آئینے کو چھوا اور اس کی انگلیوں سے روشنی پھوٹی، جیسے کسی نے جواب دیا ہو۔ اگلی صبح اس نے اپنے گال پر ہلکی سی لالی محسوس کی، جیسے کسی نے نرمی سے اسے چھوا ہو۔ اسی دن ایک پر اسرار کتاب ارم کو لائبریری کے کونے میں ملی، جس میں جن زادوں اور انسانوں کے درمیان بندھن کے قصے درج تھے۔ ایک باب میں لکھا تھا، جب کوئی جن زاد کسی انسان سے بندھ جائے تو وہ اس کی روح میں بس جاتا ہے، وہ اسے دکھ سے بچاتا ہے اور عشق میں فنا ہو جاتا ہے، مگر یہ عشق قیمت مانگتا ہے۔ اسی رات جب ارم نے تویز کو چھوا، زریال کی آواز کانوں میں گونجی، ارم تمہاری تنہائی اب میری ہے اور میرا عشق تمہارے گرد سایہ بن چکا ہے، کیا تم مجھے قبول کرتی ہو؟ کمرے کی فضا خوشبو سے بھر گئی، ارم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا، ایسا جیسے برسوں سے کوئی اسے چاہتا ہو، بے خودی سے مکمل طور پر۔ مگر اسے معلوم نہ تھا، یہ عشق صرف آغاز تھا۔ ارم کی راتیں اب مکمل نیند سے خالی تھی۔ ہر رات وہ جب آنکھیں بند کرتی، زریال اس کے گرد سایہ بن جاتا، اس کا لمس، اس کی سانسیں، اس کی سرگوشی، سب کچھ حقیقی لگنے لگتا۔ مگر پھر ایک رات کچھ بدلا، زریال کی آواز میں وہ نرمی نہ تھی جو پہلے تھی، وہ چیخ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، ارم مجھے چھوڑو مت، تم نہیں جانتی، تمہیں چھیننے کے لیے وہ آ رہا ہے، وہ جو مجھے تم سے الگ کر دے گا۔ کون؟ ارم نے چیختے ہوئے کہا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اگلی صبح اس کے کمرے کی دیوار پر ناخنوں کے نشان تھے اور فرش پر خون کی بوندیں۔ اس کی اپنی ہتھیلی زخمی تھی، لیکن اسے یاد نہ تھا کب۔ اس رات جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، زریال اس کے پیچھے دکھائی دیا، پہلی بار۔ لمبے سیاہ بال، آنکھیں جیسے جلتی ہوئی چنگیاریاں، اور چہرے پر دکھ، ایسا دکھ جو صدیوں سے کسی کو نہ پا سکنے کی اذیت میں پگھل چکا ہو۔ میں سزا کاٹ رہا ہوں ارم، محبت کی سزا، کسی انسان سے عشق ہمارے لیے گناہ ہے اور میں گناہ گار ہوں، صرف تمہارے لیے۔ ارم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ زریال کے قریب جانا چاہتی تھی، اسے چھونا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، زریال پیچھے ہٹ گیا، جیسے کوئی آندھی اسے کھینچ رہی ہو۔ نہیں ارم، مت قریب آؤ، میں تمہیں جلا دوں گا، تم نور ہو اور میں آگ، تم دعا ہو اور میں بد دعا۔ اس کی آواز پھٹنے لگی۔ پھر وہ لمحہ آیا، زریال کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے، جن زاد کے آنسو۔ اگر تمہیں بچانا ہے تو مجھے خود سے دور کرنا ہوگا، مگر میں جا نہیں سکتا کیونکہ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ عشق ایک سزا تھا جس کا کوئی انجام نہیں، صرف تڑپ ہے اور انتظار۔ رات کے سناٹے میں ارم اپنے بستر پر لیٹی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے روٹھ چکی تھی۔ کمرے کی فضا میں وہی خوشبو، وہی لمس جو نظر نہیں آتا مگر دل کی دھڑکنوں میں اتر جاتا ہے۔ زریال، اس نے خولے سے پکارا، اور پھر وہ سامنے تھا، شعاؤں میں لپٹا ہوا، دھواں سا وجود، مگر آنکھوں میں ایسی تڑپ جیسے صدیوں کا عشق ایک پل میں سمٹ آیا ہو۔ تم نے پکارا اور میں چلا آیا۔ زریال کی آواز میں نمی تھی، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی سرگوشی جیسی۔ ارم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے زریال؟ یہ جذبہ، یہ کھچاؤ، یہ درد۔ زریال نے اپنے وجود کے قریب اسے بلایا۔ ارم آگے بڑھی، ڈرتے ڈرتے، مگر اس کے دل نے ہار مان لی تھی۔ زریال نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھوا، اس کا لمس نرم تھا، مگر اس کے اندر جلتی ہوئی آگ تھی۔ یہ عشق میری سزا بھی ہے اور میری نجات بھی۔ میں صدیوں سے تنہا ہوں ارم، میری دنیا میں نور نہیں، صرف سائے ہیں، مگر تم میری روشنی ہو،
تمہیں چھونے سے میری آنکھ کو قرار ملتا ہے اور تمہیں دیکھ کر میری عذاب بری حیات کو معنی ملتے ہیں۔ ارم اس کے قریب چلی گئی، اتنی قریب کہ اب سانسیں ایک دوسرے میں گم ہونے لگی۔ تو پھر مجھے چھوڑ کر کیوں جاتے ہو زریال؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ زریال نے آنکھیں بند کر لی۔ کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اور میرا وجود تمہارے لیے خطرہ ہے، مگر اب میں نہیں جا سکتا۔ یہ عشق میری ہر حد توڑ چکا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ ارم کے دل پر رکھے۔ اب اگر تم چاہو تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ بن سکتا ہوں، مگر یاد رکھو یہ بندھن انسانوں کے قانون سے نہیں جڑا۔ اس کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ کھونا پڑے گا۔ ارم کی سانسیں رک گئی ایک پل اور اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ میں سب کچھ کھونے کو تیار ہوں زریال، مگر تمہیں نہیں۔ اور اسی لمحے کمرے میں ایک روشنی بڑی تیز لہر دوڑی، دیواریں لرز گئی، در و دیوار چیخ اٹھے اور دونوں کے گرد ایک شعلہ سا دائرہ بن گیا۔ یہ عشق اب عام نہ رہا تھا، یہ عشق زمین اور آگ کے ملاپ کا اعلان بن چکا تھا۔ جب سے زریال اور ارم کے درمیان وہ بندھن قائم ہوا تھا، وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ دن کی روشنی میں سب کچھ معمول کے مطابق لگتا، مگر رات کو پوری دنیا ہی بدل جاتی۔ ارم کے چہرے پر ایک نور آ چکا تھا، مگر یہ نور انسانوں کی نظروں میں فرق بن گیا۔ محلے والوں نے سرگوشیاں شروع کر دی۔ یہ لڑکی کچھ عجیب سی ہو گئی ہے، اس کے گھر سے رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں، یہ جس سے باتیں کرتی ہے کیا وہ کوئی ہے بھی کہ نہیں؟ ایک دن ارم کی خالہ اس کے گھر آئی۔ جیسے ہی تویز پر اس کی نظر پڑی، یہ تو جناتی نشان ہے۔ ارم نے کچھ کہنا چاہا، مگر خالہ نے قرآن اٹھا لیا۔ ارم، جو کچھ تم کر رہی ہو وہ شرک ہے، تم کسی جن کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہو، یہ گناہ ہے۔ نہیں، یہ عشق ہے۔ ارم کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ یہ گناہ نہیں، یہ میری روح کا حصہ بن چکا ہے۔ خالہ نے اس پر پانی چھڑکا، کمرے میں آیات پڑھنے لگی، دیواروں پر دراڑیں پڑنے لگی، ہوا تھر تھرانے لگی اور زریال کی گرجدار آواز سنائی دی، بس وہ میری ہے۔ خالہ بے ہوش ہو گئی اور اسی رات زریال نے ارم کو اپنے دائرے میں بلایا۔ اب تمہارا دنیا سے رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا ارم، یا پھر ان کا سامنا کرنا ہوگا جو تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ ارم کے دل میں ایک طوفان مچ گیا۔ میں انسان ہوں زریال، میری دنیا، میرا وجود، میری پہچان، سب کچھ اس جسم سے جڑا ہے، مگر میرا دل وہ تمہارے ساتھ جڑا ہے۔ تو اب مجھے فیصلہ کرنا ہوگا، کیا تم اپنی دنیا چھوڑ سکتی ہو ارم، وہ بھی میرے لیے؟ ارم خاموش رہی، لیکن اس کی خاموشی اس عشق کی سب سے بلند پکار تھی۔ زریال اور ارم کا عشق اب عام نظر سے اوجھل نہ رہا تھا۔ جنات کی دنیا میں زریال پر الزام لگایا گیا کہ اس نے قاعدے توڑے، ایک انسان سے عشق کیا اور اسے اپنی دنیا میں داخل ہونے دیا۔ دوسری طرف انسانوں کی دنیا میں ایک پرانا عامل شیخ جنید ارم کے پیچھے لگ چکا تھا۔ شیخ جنید نے برسوں پہلے ایک جننی کو قید کیا تھا اور اب وہ چاہتا تھا کہ زریال جیسے طاقتور جن کو بھی زنجیروں میں جکڑ لے۔ یہ عشق ایک دھوکہ ہے بی بی، اس نے ارم کی خالہ سے کہا، یہ تمہاری بانجی کی روح کو نگل جائے گا، مجھے اجازت دو، میں اسے آزاد کر دوں گا۔ خالہ نے فوراً ہاں کر دی۔ اسی رات ارم کے کمرے کے باہر کچی مٹی کا دائرہ بنایا گیا، کالا دھاگا باندھا گیا اور ایک خفیہ عمل پڑھا گیا، اے آگ کے بیٹے، اس کی دنیا سے نکل جا، اس کی سانسوں سے دور ہو جا، ورنہ تو جل جائے گا اور وہ راکھ ہو جائے گی۔ اسی لمحے زریال کو ایک تیز چنگاڑ سنائی دی، اس کے وجود میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ ارم کے پاس آنا چاہتا تھا، مگر ہر قدم پر جیسے زنجیریں کسنے لگی۔ ارم، مجھے بلاؤ نا، میں قید ہو رہا ہوں۔ ارم بھاگ کر اس دائرے میں آ گئی، مگر اس کا جسم ہلکا ہونے لگا، جیسے روح جسم سے الگ ہو رہی ہو۔ زریال، نہیں، تم جا نہیں سکتے۔
زریال کے جسم میں آگ، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ٹوٹتا عشق۔ ارم، اگر میں رہا تو تم مر جاؤ گی، اگر میں گیا تو میرا عشق تمہارے دل میں رہے گا۔ ایک آخری بار اس نے ارم کے چہرے کو چھوا۔ تم میری ہو ہمیشہ۔ پھر زریال کا وجود بکھر گیا، ہوا میں گلا، دھواں بنا اور غائب ہو گیا۔ ارم گھٹنوں کے بال گر گئی، ساکت بے آواز۔ صرف اس کے آنسو گواہ تھے کہ یہ عشق اب جدائی کی قید میں تھا۔ زریال کے بکھرنے کے بعد ارم کی دنیا رک گئی تھی۔ وہ چلتی تھی، سانسیں لیتی تھی، مگر جیتی نہ تھی۔ کمرے کی وہ کھڑکی جس سے زریال آتا تھا اب ہر رات کھلی رہتی، مگر ہوا خاموش تھی۔ دیوار پر آئینہ اب صاف تھا، کوئی لفظ نہیں لکھے جاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ تویز کو سینے سے لگا کر روتی۔ واپس آ جاؤ زریال، تم نے کہا تھا کہ میں تمہاری ہوں، تو پھر یوں تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ ہر رات اس کی آواز ہوا میں گل جاتی اور صبح اس کے بستر پر ایک خشک سی کلی ملتی، شاید زریال کی آخری یاد۔ وہ لائبریری جاتی، جناتی کتابیں پڑھتی، عمل ڈھونڈتی، راستہ تلاش کرتی، مگر ہر لفظ، ہر دعا ناکام۔ ایک دن وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہسپتال میں جب آنکھ کھلی، ڈاکٹر نے کہا آپ کا دل کمزور ہو چکا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اندر سے زندگی کھینچ لی ہو۔ ارم مسکراتی، وہ زندگی لے چکا ہے، مگر اس کا وعدہ بھی تھا، وہ لوٹے گا۔ اسی رات جب وہ آخری بار اس کھڑکی کے پاس بیٹھی، چاندنی بکھری ہوئی تھی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کی اور دھیرے سے کہا زریال، اگر تم سن رہے ہو تو ایک آخری بار، بس ایک لمس۔ اور پھر ہوا میں ایک کمزور سی حرارت ابھری، تویز چمکنے لگا۔ ارم کے چہرے پر آنسو بہتے بہتے رک گئے۔ کسی نے اس کے گال کو چھوا، نرم گرم آشنا لمس۔ ایک سرگوشی آئی، میں آیا تھا ارم، آخری بار، اب تمہاری روح بھی میری ہے۔ ارم نے ایک آخری سانس لی اور مسکرائی اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ کمرے کی دیوار پر ایک آخری لفظ نمودار ہوا، ہم امر ہو گئے۔ اس کے بعد ایک نیا موڑ شروع ہوتا ہے۔ دوبارہ سے ایک لڑکی اسی مکان میں داخل ہوتی ہے۔ نام منزلہ۔ منزلہ ایک حساس، خاموش اور تخلیقی لڑکی تھی۔ وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد ایک پرانی کوٹھی میں آ کر رہنے لگی جو وراثت میں ملی تھی۔ پہلے دن جب وہ کوٹھی کی صفائی کر رہی تھی، پرانے صندوق میں سے ایک سیاہ تویز ملا، خون کی طرح سرخ ڈور میں بندھا ہوا، اور اس کے اندر ایک چمکتی ہوئی چمک، جیسے کوئی آنکھ جھانک رہی ہو۔ منزلہ نے تویز کا ہاتھ میں لیا اور لمحے بھر کو اس کا جسم کانپ اٹھا، دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور سرگوشی سنائی دی، تم نے مجھے چنا ہے، اب میں تمہارا ہوں۔ منزلہ گھبرا گئی، مگر تویز اتار نہ سکی۔ کمرے کی فضا بدلنے لگی، آئینے دھندلانے لگے اور خوابوں میں ایک مانوس سی آنکھ نظر آنے لگی، دھواں، آگ اور ایک درد بڑی صدا، ارم۔ مگر منزلہ کا نام تو کچھ اور تھا، تو پھر یہ پکار کس کے لیے تھی؟ کیا یہ تویز کسی پرانی ادھوری محبت کی نشانی تھا؟ اور کیا زریال کی روح اب بھی کسی انسان کی قربت ڈھونڈ رہی تھی؟ منزلہ کو تویز پہنے 2 دن ہو چکے تھے اور ہر رات اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ خواب میں ایک وجود کو محسوس کرتی، وہ کبھی اس کے بالوں کو سہلاتا، کبھی اس کی گردن کے پاس سانسیں لیتا۔ ایک رات وہ چونک کر اٹھی، مگر بستر پر کوئی موجود تھا، ایک دھواں سا وجود، آنکھوں میں شعلے اور لبوں پر ایک ادھورا تبسم، میں زریال ہوں۔ آواز میں کشش تھی، مگر اس کے اندر ایک وحشت بھی چھپی ہوئی تھی۔ تم نے یہ تویز پہنا، اب تم میری ہو، صرف روح سے نہیں، جسم سے بھی۔ منزلہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر زریال کی گرفت فضا میں ہی اس کے گرد سخت ہو گئی۔ پہلے ارم تھی، اس نے مجھے چاہا، مگر مجھے پورا کبھی نہ پایا۔ اب تم ہو، تمہاری سانسیں، تمہاری حرارت اور تمہارا لمس، سب کچھ میرا ہے۔ زریال کا لمس نرم نہ تھا،
وہ جلانے والا تھا۔ منزلہ کا جسم تھر تھرا رہا تھا، نہ وہ چیخ سکتی تھی نہ بھاگ سکتی تھی، جیسے کوئی ندیدہ زنجیروں میں جکڑی ہو۔ وہ آنکھیں بند کر کے چیخ اٹھی، رک جاؤ، یہ عشق نہیں، یہ قید ہے۔ پھر اچانک فضا میں سناٹا چھا گیا۔ زریال کا وجود مدھم ہو گیا، مگر اس کے جانے کے بعد بھی منزلہ کے جسم پر نشان رہ گئے تھے۔ محبت یا جبر؟ زریال کون تھا؟ ایک عاشق یا ایک خود غرض جنات کا شہزادہ جو اپنی خواہشوں کو عشق کا نام دیتا تھا؟ منزلہ نے راتوں کو جاگنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی زریال آتا ہے، اور جب وہ آتا ہے دنیا کی ہر حد ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اب خواب نہیں، حقیقت بن چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اس کے گرد آہستہ آہستہ لپٹتا، ہوا جیسے گرم ہو جاتی اور منزلہ کا جسم سن ہونے لگتا۔ تم میری ہو منزلہ؟ زریال کی سرگوشی اس کے کان کی لو سے ہوتی ہوئی ریڑھ کی ہڈی تک اترتی۔ پہلے وہ سہم جاتی، مگر اب اس کی سانسیں تیز ہو جاتی، ہونٹ تھر تھرانے لگتے۔ زریال کا لمس نرم بھی تھا اور خاردار بھی۔ کبھی اس کی انگلیاں گردن پر رقص کرتی، کبھی کمر سے پکڑ کر قریب کر لیتا۔ اس کی سانسیں، اس کے لفظ، اس کی قربت منزلہ کو توڑتی بھی اور جوڑتی بھی۔ میں تمہیں جلا کر راکھ کر سکتا ہوں منزلہ، مگر تمہیں محسوس کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ اور منزلہ، وہ جس نے پہلے چیخنے کی کوشش کی تھی، اب خود اس کے لمس میں گم ہو جاتی۔ وہ ہر صبح ٹوٹے ہوئے بدن کے ساتھ جاگتی، مگر آنکھوں میں سرخ روشنی ہوتی، زبان پر خاموشی، دل میں سرگوشیاں، اور جسم پر وہ نشان جو کسی انسان نے نہیں چھوڑے تھے۔ منزلہ اب صرف عادی نہیں تھی، وہ زریال کی طلب بن چکی تھی۔ ایک رات اس نے خود تعویذ تھاما اور لبوں پر زریال کا نام آیا، آ جاؤ زریال، اور وہ پھر آیا۔ تمہاری سانسوں کی گرمی، تمہارے جسم کی خوشبو، یہ سب میری پیاس بڑھاتے ہیں منزلہ۔ تم صرف میری ہو، جسم سمیت۔ زریال کی ہوس بڑھتی جاتی ہے، وہ منزلہ کے جسم پر مکمل اختیار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ منزلہ رفتہ رفتہ ٹوٹتی ہے، لیکن سحر کے باعث خود کو آزاد نہیں کر پاتی۔ آخر میں ایک ایسا دن آتا ہے جب زریال اس حد کو پار کر دیتا ہے، اور قدرت یا کسی اور جناتی قانون کے تحت زریال کو اس کی سزا ملتی ہے۔ عشق کا عذاب، جسم کی قید، یا روح کی تباہی۔ آخری لمحہ، زریال چلتے وجود کے ساتھ، منزلہ، تم نے کہا تھا یہ قید ہے۔ میں نے سب کچھ پایا، مگر تمہیں کھو دیا۔ تمہیں صرف جسم کی طرح چاہا، اور سزا ملی، ہمیشہ کی تنہائی۔